بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شیخ سعدی کے بارے میں بات کریں گے۔ شیخ سعدی ایسی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں ہی ایسی شہرت نصیب ہو گئی جو بہت سے لوگوں کو پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی نہیں ملتی ہے۔ مشرقی شعر و ادب میں جو مقام شیخ سعدی کو حاصل ہوا وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو۔ شیخ سعدی 1210 کے آس پاس شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا جو نہایت ہی دیندار اور پارسا آدمی تھے اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت ہی ذمہ دار قسم کی آدمی تھے۔ لہٰذا شیخ سعدی کی تربیت پر بڑی توجہ برتی گئی اور بچپن سے انہیں نماز روزے اور دیگر دینی شعائر کا پابند کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا لیکن جلد ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ فریضہ ان کی والدہ کے ذمہ لگا جنہوں نے یہ فریضہ شیخ سعدی کی جوانی تک خوب نبھایا۔ شیراز جو ایک علم و ادب کا بڑا مرکز تھا، حالات بدلنے لگے اور وہی شہر جنگوں کا مرکز بننے لگا، ریشہ دوانیوں کا مرکز بننے لگا، افراتفری کا مرکز بننے لگا اور یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ شیخ سعدی نے بھی حالات کی نزاکت کو جانا اور شیراز سے بغداد کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں ان دنوں دارالعلوم نظامیہ آباد کا بڑا شہرہ تھا۔ یہ نظام الملک طوسی نے قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ اپنے علم و فضل کی تعلیم و تدریس کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہاں پہنچے، وہاں ان کی ملاقات اپنے وقت کے امام اور مشہور محدث عبد الرحمن بن جوزی سے ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دیگر تربیت کے مراحل نہ بھی طے کرتے، صرف عبد الرحمن جوزی جیسی شخصیت سے ان کی ملاقات یا ان کے پاس ٹھہرنا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ وہاں ان کی نگرانی میں تعلیم کا سلسلہ پھر سے چل پڑا۔ وہاں پر جب دیکھا کہ ہونہار شاگرد ہے، استاد نے بھی خصوصی توجہ کی تو دیگر ان کے جو ہم جماعت تھے وہ ان سے حسد کرنے لگے اور ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگے۔ شیخ سعدی نے اپنے ہم جماعتوں کی شکایت اپنے استاد سے کی تو استاد نے برجستہ کہا کہ تم دونوں اپنی عاقبت خراب کرو۔ شیخ سعدی نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں کیسے؟ تو استاد نے فرمایا کہ بھئی وہ لوگ اپنی ریشہ دوانیوں کی بنا پر، سازشوں کی بنا پر عاقبت خراب کر رہے ہیں اور تم غیبت کی بنا پر۔ شیخ سعدی چپ ہو گئے۔ شیخ سعدی کی تربیت چونکہ ایرانی ماحول میں ہوئی تھی، انہیں درویشی اور فقیری کا بہت شوق تھا۔ وہ علماء کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، اس لیے سماع کا شوق تھا، قوالی سننا پسند کرتے تھے۔ استاد محترم عبد الرحمن جوزی نے انہیں منع فرمایا، لیکن شیخ سعدی اس عمل سے باز نہ آئے اور برابر سماع کی محفلوں میں جاتے رہے، قوالیاں سنتے رہے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک رات وہ جب قوالی کی محفل میں موجود تھے تو وہاں پر جو ایک قوال تھا اس کی آواز بڑی ہی کریہ اور بھدی تھی۔ ساری رات بڑی مشکل سے اس کو سنتے رہے اور صبح کے وقت جب قوالی ختم ہوئی تو آپ نے اپنی پگڑی اور ایک دینار اس قوال کے حوالے کیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا؟ یہ بڑی صاحب کرامت شخصیت ہے، جو سبق مجھے میرا استاد نہ دے سکا اس شخصیت نے ایک رات میں مجھے دے دیا کہ سماع کوئی اتنا زیادہ باعث کشش بھی نہیں ہے۔ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مجلس میں پہنچے، وہاں شہر کا قاضی جو تھا وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور دیگر اس کے ساتھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے،
وہاں اس مجلس کے خادم نے انہیں روکا، لیکن کسی کونے خطرے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور چپ کر کے سنتے رہے۔ جب مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی کہ میں اس مسئلے کے بارے میں بات کروں۔ سب نے بادل نخواستہ کہا جی فرمائیے۔ تو آپ نے ایک دو جملوں میں اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ تب اس قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر آپ کے سامنے رکھی کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ نوجوان ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں دنیا داری میں پڑھنے والا نہیں، یہ آپ کو مبارک۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں نے بتا دی، اگر یہ مسئلے کا حل ہے تو اسے قبول فرمائیے۔ وہاں سے نکلے تو فلسطین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ان دنوں صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا۔ وہاں یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے پکڑ کر آپ کو مشقت پر لگا دیا اور پہاڑوں میں پہنچا کر پتھر کوٹنے کا کام سے میں لگایا۔ ان حالات کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک دن اتفاق ہوا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا جو شیخ سعدی کو پہچانتا تھا۔ اس نے 10 دینار دے کر وہاں یہودیوں سے آپ کی خلاصی کروائی اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ گھر پہنچ کر کچھ دن قیام کیا۔ شیخ سعدی کو سے واقفیت کی بنا پر اور ان کے اخلاقی معیار کو دیکھ کر اس نے اپنی بیٹی کی شادی شیخ سعدی سے کر دی اور 100 دینار حق مہر ٹھہرا۔ ان کی بیوی اتفاق سے جھگڑالو اور باتونی خاتون تھی، بات بات پر جھگڑا کرتی تھی۔ اسی ماحول میں ایک دن کہنے لگی کہ حضور وہی ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا تھا۔ تو آپ نے برجستہ فرمایا جی میں وہی آدمی ہوں جسے تمہارے باپ نے 10 دینار میں خریدا تھا، لیکن 100 دینار میں تمہیں آگے بیچ دیا تھا۔ پھر ایک دفعہ کسی علاقے میں گھوم رہے تھے تو ایک نوجوان اب کتاب ہاتھ میں لیے ضرب عمر زید پڑھ رہا تھا، اس کی رٹ لگا رہا تھا، سبق یاد کر رہا تھا۔ تو اس تکلیف دہ ماحول میں بھی ان کی مولانا شیخ سعدی کی شگفتگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس نوجوان سے کہا سنو یار، تاتاریوں اور ان کے مخالفوں کی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن تم ابھی زید عمر کی ضرب کوئی رٹ لگائے جا رہے ہو۔ طالب علم نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔ کہتے اچھا اگر شیراز کا رہنے والا تو شیخ سعدی کے کچھ اشعار سنو۔ اسے نہیں پتا تھا۔ شیخ سعدی نے کچھ اشعار سنائے جس پر واہ واہ کرنے لگا۔ جب وہاں سے چل پڑے تو کسی نے کہا کہ یہی شیخ سعدی ہے۔ وہ نوجوان بڑا پچھتایا، لیکن اس وقت شیخ سعدی کا وہاں سے روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں سے وہ ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان پہنچ کر وہ سومناتھ کے مندر بھی گئے اور وہاں ہندوؤں والا حلیہ بنا کر کچھ دیر قیام کیا، اور اس ماحول میں جو تفرقہ بازی تھی، منافقت تھی یا کچھ اور اخلاقی خرابیاں تھیں، ان کو سنوارنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہے، لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ آگے چل کر اس بات پر کئی افسانے بھی لکھے گئے جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرصہ گزارنے کے بعد شیخ صاحب کی شیراز میں واپسی ہوئی اور شیخ قتلغ خان ابوبکر سعد کے زمانے میں واپس آئے۔ یہ جو وہ حکمران تھے جنہیں اپنے ارد گرد پڑھے لکھے علماء کی نسبت جاہل علماء سے زیادہ رغبت تھی۔ شیخ سعدی نے ماحول کو پہچانا اور اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھال لیا۔ شیخ سعدی کا خیال تھا کہ آپ ماحول میں ڈھلے بغیر، لوگوں کے اندر جائے بغیر اب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور شیخ سعدی نے اسی ماحول میں ڈھل کر ان خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جو اس حکمران کے ارد گرد لوگوں میں دارائی تھی، ان کی عادت کا حصہ بن چکی تھی۔ آپ نے اپنی تحریروں میں ان خرابیوں کی بھرپور نشاندہی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کی کتابیں گلستان سعدی اور بوستان سعدی ہیں۔
اور یہ دونوں کتابیں شہرت کے اعتبار سے آج بھی اتنی ہی مقبول ہیں جتنی یہ اپنی اشاعت کے وقت ہوئی تھی. بہت شکریہ.